حامدا ومصليا اما بعد۔ ایک بھائی کا سوال ہے، کیا خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ممکن ہے؟ ماشاءاللہ، بھائی کا بڑا عمدہ سوال ہے، اچھا سوال ہے، بڑھیا سوال ہے۔ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ممکن ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھے نیند میں دیکھا اس نے یقیناً مجھے دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل نہیں بنا سکتا۔ بخاری کتاب الجنائز باب الدخول علی المیت بعد الموت، حدیث نمبر 1244۔ اور صحیح بخاری میں ہی ایک روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ مجھے بیداری میں دیکھے گا، اور شیطان میری صورت نہیں بن سکتا۔ بخاری کتاب التعبیر باب من رأى النبی فی المنام، حدیث نمبر 2993۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کی تعبیر کے مشہور تابعی امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ کی وجاحت نقل فرمائی ہے کہ یہ اس وقت ہے جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں دیکھے۔ فتح الباری میں ہے کہ جب کوئی شخص محمد بن سیرین سے بیان کرتا ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے تو وہ فرماتے، تم نے جیسے دیکھا ہے اس کی شکل بیان کرو۔ اگر وہ ایسی صورت بیان کرتا جسے وہ نہ پہچانتے تو فرماتے، تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ اس لیے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے کسی کو ہو تو اس نے یقیناً رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھا ہے، اس نے یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کیونکہ شیطان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اختیار نہیں کر سکتا، اور چونکہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا بھی ہے۔ کون صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا بھی ہے، وہ یقین سے کہہ سکتا ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ لیکن جس شخص نے آپ کو دیکھا ہی نہیں، وہ یقین کے ساتھ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اجنبی لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کے لیے بعض اوقات پوچھنا پڑتا تھا کہ آپ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی اونٹ پر آیا، اسے مسجد میں بٹھایا، اس کا گھٹنا باندھا اور پھر کہنے لگا، تم میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان ٹیکا لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا، یہ سفید تکیے والے اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کئی سوالات کیے۔ بخاری کتاب العلم باب القراءۃ والعرض علی المحدث 63۔ سنن ابو داود میں حضرت ابو ذر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے صحیح روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھتے، کوئی اجنبی آتا تو پوچھنے کے بغیر معلوم نہ کر سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کون ہیں۔ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہم
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیٹھنے کی جگہ بنا دیتے ہیں تاکہ کوئی اجنبی آئے تو آپ کو پہچان لے۔ تو ہم نے آپ کے لیے مٹی کا ایک چبوترا سا بنا دیا، آپ اس پر بیٹھتے اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھتے تھے۔ ابو داؤد کتاب السنہ باب فی القدر حدیث نمبر 4698۔ سیرت ابن ہشام میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کے لیے ہجرت کر کے قباء پہنچے تو بنو عمر بن عوف کے ہاں ٹھہرے۔ اس موقع پر انصار کے جن لوگوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نہیں دیکھا تھا وہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر سلام کرتے تھے۔ جب سایہ ہٹ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپ پڑنے لگی تو ابو بکر نے اپنی چادر کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیا۔ اس وقت لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا۔ ان حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپہچاننے والے کسی دوسرے کے متعلق خیال کر سکتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو خواب میں بھی اس کا امکان ہے۔ البتہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے علاوہ کوئی شخص اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حلیہ میں دیکھے جو صحیح حدیث میں آیا ہے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، لیکن اگر وہ کوئی اور صورت دیکھے یا کوئی ایسا شخص دیکھے جو اسے خلاف شریعت کسی کا حکم دے رہا ہو یا ایسا کام کر رہا ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان نہیں تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت قرار نہیں دیا جا سکتا۔ شیطان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل نہیں بنا سکتا، مگر یہ بات نہیں کہ وہ کسی اور شکل میں آ کر جھوٹ بھی نہیں بول سکتا۔ اس دور کے شیطان مرزا دجال نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان آپ کی شکل نہیں بنا سکتا، مگر یہ بات نہیں کی کہ وہ کسی اور شکل میں آ کر جھوٹ بھی نہیں بول سکتا۔ اس دور کے شیطان مرزا دجال نے دعویٰ کیا تھا مسیح و محمد کے مجتبی باشد، مسیح و محمد کے مجتبی باشد، میں مسیح ہوں اور محمد مجتبی ہوں۔ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے بہت سے وظائف اور طریقے گھڑے ہیں جن کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ خلوص دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے۔ اگر قبولیت کے خاص اوقات میں دعا کی جائے تو امید اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ دوسرے انبیاء کی زیارت بھی اللہ تعالیٰ جسے کرانا چاہے کرا سکتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آپ کے سوال کا جواب آ گیا ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید اور سنت صحیحہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔